یسوع کے بابرکت نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ آپ سب خدا کا کلام اردو ترجمے کے ساتھ کنگڈم ویژن گلوبل منسٹریز کے تعاون سے سن رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ kvglobal.org کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ان دنوں ہم افسیوں کے نام پالوس رسول کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ روز بروز خدا کے کلام کو سن کر آپ برکت پا رہے ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آج کا دن آپ سب کے لیے بہت بابرکت ٹھہرے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب مل کر افسیوں کے خط کا گہرے طور پر مطالعہ کر رہے ہیں اور زندہ کلام کے وسیلہ سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں۔ آج میں اس بات کو شیئر کرنا ضرور چاہوں گی کہ کتاب مقدس کا مطالعہ اور اس کو گہرے طور پر سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس کے جواب میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے کلام کا ایک ایک لفظ خود خدا کے منہ کا کلام ہے، اس لیے ہمیں اس کو پڑھنا، سننا، سیکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم بہتر طور پر اس پر عمل کر سکیں۔ جب بھی آپ خدا کے کلام کو پڑھیں اور جس حصے کو پڑھیں اس کا متن، اس کا پچھلا حصہ ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے متن میں اس سے پہلے کیا حالات تھے، کن حالات میں یہ لکھا گیا۔ مثال کے طور پر ہم افسیوں کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پالوس رسول نے یہ خط کیوں لکھا، کن حالات میں لکھا، اس خط کو لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ ان تمام سوالات کو جاننا بھی انتہائی ضروری ہے اس حوالے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ یہاں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ افسیوں کی کلیسیا افسس کے شہر میں آباد ہے، جہاں ایماندار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہاں دوسرے عقیدے کے لوگ بھی تھے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے افسس ایک کاروباری اور تجارت کی جگہ بھی تھی اور ایک مذہبی علاقہ بھی تھا۔ میں آپ کو یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ کلسیوں کی کلیسیا وہ مختلف قسم کی غلط تعلیمات کا شکار تھی اور وہاں جھوٹے استاد تھے جو لوگوں کو مذہبی طور پر گمراہ کرتے تھے، لیکن افسیوں کی کلیسیا میں ایسا نہیں تھا۔ یہاں پر کسی حد تک ایماندار لوگ موجود تھے اور روحانی تھے۔ اس سے بیشتر کہ ہم آج کی آیات کی تلاوت کریں جو افسیوں کا خط اس کے دوسرے باب کی 8ویں سے 10ویں آیات ہیں، ان کو ہم سیکھیں۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے سبق کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائے گی۔ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی خواہش تھی کہ وہ ایک بحری سفر پر جائے، اور اس نے جب اشتہار دیکھا تو وہ بہت پرجوش ہوا کہ وہ بحری سفر پر جائے گا اور جہاز میں سفر کرے گا، لیکن اس کے لیے اسے ٹکٹ خریدنی تھی اس بحری جہاز کی، لیکن اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ وہ اس ٹکٹ کو خرید سکے۔ وہ اس مسئلے کو لے کر اپنے انکل کے پاس گیا، اس کے ساتھ شیئر کیا اور ان سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میں کسی نہ کسی طرح ہر حال میں یہ بحری سفر کرنا چاہتا ہوں اور میں ٹکٹ خریدنا چاہتا ہوں اور جہاز پر سفر کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا۔ تب اس کے انکل نے کہا کہ تم اس کے لیے کیا کرو گے؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں کام کروں گا اور جتنے مجھے پیسے ملیں گے وہ میں جمع کروں گا اور پھر اس بحری سفر کے لیے جاؤں گا۔ اگلے دن اس کے انکل اس کے پاس آتے ہیں شام میں اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیتے ہیں اس سے باتیں کرتے ہوئے، اور وہ اس ٹکڑے کو اتنا ویلیو نہیں کرتا ہے، اس کو سنبھال کے نہیں رکھتا، بس اس کے پاس جو
بک پڑھی ہوتی ہے اس کے اندر رکھ لیتا ہے، اور وہ اتنی توجہ نہیں دیتا کہ اس کاغذ میں کیا ہے یا اس میں کیا لکھا ہے، اور اس سے وہ وہاں رکھ کر بھول جاتا ہے اور اپنا فوکس اپنے کام پر رکھتا ہے کہ میں کام کروں گا تو کام کرنے کے بعد مجھے جو پیسے ملیں گے اس سے میں وہ ٹکٹ خریدوں گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بحری سفر کے دن قریب آتے ہیں، اور وہ مخصوص دن جس دن جہاز نے سفر کے لیے روانہ ہونا تھا، اس دن تک اس لڑکے کے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو سکے تاکہ وہ بحری سفر کے لیے ٹکٹ کو خرید سکے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور مایوس ہو کر اپنے انکل کے پاس گیا، کیونکہ اتنے دنوں میں بھی وہ پیسے ٹکٹ کے لیے جمع نہیں کر سکا تھا اور سارے ٹکٹس بک چکے تھے۔ وہ مایوسی کی حالت میں اپنے انکل کے پاس آیا اور اس نے کہا، انکل نے پوچھا کہ تم کیوں بحری سفر پر نہیں گئے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے اس ڈیٹ تک، جب تک وہ بحری سفر شروع ہونا تھا۔ تو انکل نے اس سے سوال کیا، کیا تم نے وہ کاغذ نہیں دیکھا جو میں نے تمہیں دیا تھا، جسے تم نے اپنی کتاب میں رکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ انکل کے کہنے پر وہ واپس جاتا ہے اور اپنی کتاب میں دیکھتا ہے کہ اس بحری جہاز کا ایک ٹکٹ اس کتاب میں پڑا تھا۔ کچھ ایسا ہی خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمارے لیے کیا۔ جب 2000 سال پہلے خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، تب اس نے ہمیشہ ہمارے لیے ایک تحفہ دیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم اس تحفے کو بھول گئے، رکھ کر کہیں بھول گئے۔ ہم نے اس تحفے کو ویلیو نہیں کیا، ہم جانتے نہیں تھے اس کی قیمت کیا ہے، ہم جانتے نہیں تھے کہ ہمارے لیے نجات کا بندوبست ہو چکا ہے۔ جو اس نجات کو قبول کرتے ہیں وہ اس تحفے کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم شاید اس نجات سے غافل ہیں۔ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس نے ہمارا فدیہ دے دیا ہے، اس نے ہماری جگہ قیمت ادا کر دی ہے، اس نے ہمیں نجات دے دی ہے۔ ہم نے اسے قبول کرنا ہے تاکہ ہم بڑی نجات سے غافل نہ رہ جائیں۔ آج کا حوالہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں دوسرے باب کی 8ویں سے 10ویں آیت۔ 8ویں آیت میں درج ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ 9ویں آیت میں درج ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اور 10ویں آیت میں ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ آمین۔ پہلی بات جو آپ کے اور میرے سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نجات ہمارے کاموں، ہماری لیاقت، ہماری اچھائی، ہماری روحانیت کے باعث نہیں ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی طرف سے انعام اور تحفہ ہے۔ میری ایک دفعہ ایک بہن سے جو ایماندار نہیں تھی بات ہو رہی تھی، تو اس کا سوال یہ تھا کہ کیوں خدا ہمارے اچھے کاموں اور ہماری اچھائیوں کو وہ کاؤنٹ نہیں کرتا، اور ہمارے روحانی کاموں کو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے قبول کیوں نہیں کرتا۔ تب اس سوال پر میں نے اسے جواب دیا کہ ہمارے گناہوں کے لیے صرف معافی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ابدی معافی کی ضرورت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ اس کی ضرورت ہے، ہمیں ابدی نجات اور مخلصی کی ضرورت ہے جسے ہمارے اچھے کام ادا نہیں کر سکتے، ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں اس کو
پورا نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہمارے لیے نجات کا انتظام ہو سکے، قصوروں کی معافی ہو سکے، اور اس کے ساتھ ہمیں مخلصی ملے اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ نجات ہمارے اچھے کاموں کے باعث نہیں، بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ مسیح خداوند کا فضل ہے جو ہم پر ہوا، یہ تحفہ ہے جو ہمیں بغیر مشقت کے ملا، اور مشقت کر کے ہم تحفہ نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے یہ خدا کی بخشش ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ آئیے آج ہم اس بڑی بخشش کے لیے اپنے خداوند کے نام کو مبارک کہیں اور جلال دیں، اپنی زبان سے اس کے خداوند ہونے کا اقرار کریں۔ آمین۔ دوسرے عقیدے اور مذاہب اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کے لیے بہت کچھ ان کو پیروکاروں کو کرنا پڑتا ہے، انہیں خوش کرنے کے لیے روحانی کام کرنے پڑتے ہیں، مشقت کرنی پڑتی ہے، اپنے جسم کو تکلیف دینی پڑتی ہے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی۔ ہاللویا۔ یہ نجات ہمارے لیے خدا کی بخشش ہے۔ آمین۔ یہ خدا کی الہی محبت ہے، اس نے ہمیں اس تحفے سے نوازا، اسے ہمارے اچھے کاموں کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ اسی لیے پالوس رسول سکھاتے ہیں کہ ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے ہمیں نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ آمین۔ غور سے سنیں، یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایمان اور فضل۔ آئیے سیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور فضل کیا ہے۔ کچھ لوگ خدا کا کلام سکھاتے ہوئے صرف فضل ہی پر زور دیتے ہیں اور ایمان کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کلیسیا ایمان اور فضل دونوں کا تعلق بابرکت طریقے سے سیکھے۔ پالوس رسول ہمیں یہاں سکھاتے ہیں کہ فضل والا حصہ خدا کا ہے اور ایمان والا حصہ ہمارا ہے۔ آسان لفظوں میں ہمیں ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ آمین۔ فضل کیا ہے؟ فضل وہ کام ہے جو خدا باپ نے ہمارے لیے یسوع مسیح میں ہم پر کیا۔ خدا باپ نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر فضل کیا اور ہمیں گناہوں کی معافی بخشی، نجات بخشی، ہمیشہ کی زندگی بخشی۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے ہم پر۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان ہمارے کرنے کا کام ہے، یہ ہمارا حصہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے ہر اس اندیکھی چیز پر بھی جو خدا کا کلام ہمیں کہتا، سکھاتا اور ہدایت کرتا ہے۔ سنیے، اگر آپ پر فضل ہو چکا ہے، خدا کی بخشش آپ کے لیے ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ ایمان لا کر اس کو قبول کرنا ہے۔ اور آپ قبول کب کرتے ہیں؟ جب آپ ایمان رکھتے ہیں۔ آمین۔ ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے ہمیں نجات ملی ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، اس لیے دونوں چیزیں، ایمان اور فضل، دونوں انتہائی ضروری ہیں۔ آئیے 9ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں درج ہے، ورنہ اعمال کے سبب سے ہے اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ یہاں پالوس رسول ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ یہاں وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہماری نیکیاں اور ہمارے اچھے کام ہمیں نجات نہیں دلا سکتے ہیں۔ یہ ایک مذہبی تصور ہے۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب تلاش کا نام ہے۔ ہمیں صرف مذہبی نہیں ہونا بلکہ خدا باپ کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق بحال کرنا ہے اور اسے قائم کرنا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اس لیے نہیں آئے کہ ایک مذہب کو قائم کریں، بلکہ اس لیے آئے
کہ ایک رشتہ اور تعلق جو خدا باپ اور انسان کے درمیان ٹوٹ چکا تھا باغ عدن سے اور جدائی ہو چکی تھی، اس کو وہ بحال کر سکیں، دوبارہ رشتہ بحال ہو سکے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا تاکہ ہماری رسائی خدا تک ہو سکے۔ مذہب صرف ایک اصول اور قانون بتاتا ہے کہ نیکیاں کریں، اچھے کام کریں، اصولوں پر چلیں، ضوابط پر چلیں۔ لیکن میں آج آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ یہ سکھا رہا ہے کہ ہمارے اعمال کے سبب سے نہیں ہے، خدا کی بخشش، خدا کے فضل سے ہماری نجات کا بندوبست ہوا ہے، ہمارے قصوروں کی معافی کا بندوبست ہوا ہے، ہمارے اچھے کاموں کے سبب سے نہیں۔ اس میں ہماری کاوش، ہمارے کام شامل نہیں ہیں تاکہ انسان مغرور نہ ہو جائے، تاکہ انسان فخر نہ کرے۔ ہمارا دعا کرنے کا وقت، ہمارے روزوں کی تعداد، ہماری خیرات ہمیں نجات اور گناہوں کی معافی نہیں دلا سکتے ہیں۔ ہمیں خدا کی بخشش انعام میں ملی ہے۔ اپنے کاموں کی بدولت خدا کی حمایت حاصل کرنے کی توقع نہیں کریں کہ وہ شاید ہم پر رحم کر دے گا۔ نہیں، ہم پر رحم، ہماری معافی، ہماری مخلصی، ہماری بحالی، ہماری نجات صرف خداوند یسوع مسیح کے فضل کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ تعلق اور مضبوط رشتے میں مضبوط ہو جاتے ہیں تو عمل صرف اور صرف عمل کرتے ہیں، خدا کی نجات کو قبول کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، اس معافی کو، اس محبت کو، الہی محبت کو ہم ریسیو کرتے ہیں جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں عطا ہوتی ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس الہی معافی کو اور محبت کو ہم اپنے پاس رکھیں؟ نہیں۔ اگر آپ کو ایماندار مسیحی بننا ہے تو یاد رکھیں آپ کو مسیحیت کو جینا ہوگا، آپ کو مسیح میں جینا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور مسیح میں آج کا سوال یہ ہے کہ مسیح میں ہم کس طرح سے جی سکتے ہیں، مسیحیت کو کس طرح سے جی سکتے ہیں؟ اس کا جواب خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ خدا سے الہی محبت اور معافی کو وصول کرنے کے بعد دوسروں کو اس میں حصہ دار بنائیں۔ یہ فارمولا ہے، یہ کی پوائنٹ ہے، یہ خاص بات ہے کہ ہمیں معافی ملی ہے تو معافی میں دوسروں کو حصہ دار بنائیں، دوسروں کو معاف کریں۔ ہمیں خدا سے الہی محبت ملی ہے تو محبت میں ہم دوسروں کو اس کا حصہ دار بنائیں۔ آمین۔ آئیے 10ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع ان نیک اعمال کے وسیلہ سے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے لیے تیار کیا تھا۔ پولس رسول یہاں بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کی کاریگری ہیں، ہم خدا کے ہاتھ کا کام ہیں، ہم اس کے ہاتھ سے بنائے گئے ہیں۔ اور یہ 10ویں آیت ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا اور اپنی خصوصیات کو ہمارے اندر رکھا۔ ٹھیک ہے؟ اگر آج ہمارے اندر کوئی اچھائی، صفت اور لیاقت موجود ہے تو وہ ہماری وجہ سے نہیں، وہ اس لیے کہ ہم خدا کی شبیہ پر پیدا ہوئے ہیں، اس نے اپنی صفات کو ہمارے اندر رکھا ہے۔ اگر میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کسی شخص کو جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو واقعی نجات ملی ہے یا نہیں ملی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کے اعمال کے سبب سے جان سکتے ہیں کہ وہ نجات یافتہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ مسیح یسوع مسیح کی الہی محبت دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے اور الہی معافی کو دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے تو وہ حقیقت میں
نجات یافتہ ہے اور مسیح میں قائم ہے اور مسیحیت کو جی رہا ہے۔ ہمارے لیے عملی قدم یہی ہے کہ ہم مسیحیت کو جئیں، ہم مسیح کو جئیں، ہم مسیح میں جئیں، اس کی تعلیمات میں جئیں، اور اپنے آپ پر نہیں بلکہ اس بخشش کے لیے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ہوئی، اس کی شکر گزاری بجا لائیں۔ آج ہمیں مذہبی نہیں بننا ہے بلکہ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق استوار کر کے مسیح میں جینا ہے۔ خداوند اس کلام کے ہم سب کو بہت برکت دے، آمین۔